نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کو شروع کر دیا اور سورہ نساء کو مکمل کیا اور پھر رکوع کیا، رکوع بھی اتنا لمبا، پھر کھڑے ہوئے اتنے لمبے کھڑے ہوئے، پھر سجدہ بھی اتنا لمبا سجدہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، کتنا تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کو نفل میں کتنا پڑھا کرتے، حتی تورمت قدما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ گئی۔ عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالی کی کلام کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ کا کلام لا ریب کلام ہے اور بے عیب کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی یہ کتاب مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے تمام مضامین سچے ہیں۔ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے حروف میں اور اللہ کے کلام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کیا تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کی عظیم کتاب میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ گارنٹی دی ہے، ذالک الکتاب، کہ یہ الکتاب ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بڑی رہنما کتاب ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، یا ایھا الناس، یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء، اور یہ ایسی کتاب ہے جو تمہاری تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ عمل کی بیماریاں ہیں، عقیدے کی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، جس قسم کی بیماریاں ہیں، وشفاء، یہ کتاب نصیحت بھی ہے، جہاں نصیحت ہے
وہاں یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالی نے کتاب کو بڑا انعام قرار دیا، نعمت اللہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بندوں ہم نے تمہارے اوپر ایک نعمت نازل فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ تبیان لکل شیء، اللہ کی اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی مکمل وضاحت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے دنیاوی علوم ہیں ان سب کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے اس کتاب کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، کہ یہ کتاب عظیم کتاب لوگوں کی تبلیغ کا ذریعہ ہے اور لوگوں کی نصیحت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب بشارتیں سنانے آئی ہے، یہ کتاب ڈرانے کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے بہت زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھا کر گئے ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، یہ قرآن دلوں کی بہار ہے اور غموں کا علاج ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی تمام مشکلات ٹل جائیں گی اگر ہمارا گہرا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذی لیس فی قلبہ لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا کہ وہ سینہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران ہے، وہ آباد نہیں، اور جس سینے میں قرآن ہے وہ سینہ آباد ہے۔ جس معاشرے میں جس گھرانے میں اللہ کی کتاب کی تعلیم موجود ہے، پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھرانہ آباد ہے، وہ معاشرہ آباد ہے، وہ قومیں آباد ہیں، وہ افراد آباد ہیں، وہ لوگ آباد ہیں۔ اور جس معاشرے میں قرآن نہیں وہ معاشرہ بیکار ہے، ویران ہے، وہ گھرانہ ویران ہو چکا ہے، وہ افراد ویران ہو چکے ہیں، وہ تباہ ہو چکے ہیں، وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں جہاں قرآن نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو وادی کا یعنی مکے کا گورنر بنا دیا، تو حضرت نافع ابن عبد الحارث نے پوچھا کہ اے عمر بن خطاب، اے فاروق اعظم، آپ نے اپنے پیچھے کس کو گورنر بنا دیا، مکہ کا والی اور سرپرست بنا دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن ابزہ کو بنا دیا۔ سوال کیا من ابن ابزہ، کہ ابن ابزہ کون ہے جس کو آپ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا؟ ہوا مولا من موالینا، وہ تو ہمارا غلام ہے، آپ نے ایک غلام کو ایک بڑا عہدہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگرچہ ابن ابزہ غلام ہے لیکن وہ قاری القرآن ہے، وہ وراثت کا ماہر ہے، انہو عالم بالفرائض انہو عالم بالمیراث، وہ میراث کا عالم ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا، اتنا میں نے اس کو بڑا مقام دے دیا، بڑا منصب دے دیا۔ اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رفعتیں، اللہ بلندیاں، یرفع، اللہ رفعتیں عطا فرماتا ہے، اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے قرآن کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے اللہ نشت و نبول کر دیتا ہے۔ یعنی جو قومیں قرآن کی حامل ہوتی ہیں، قرآن کریم کو تھامنے والی ہوتی ہیں، قرآن پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو آباد کر دیتا ہے، ایسے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ ان کو پست کر دیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو حالات ہیں، لوگ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ جو توہین ہے یہ آج نہیں، یہ پہلے دن سے ہو رہی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہودی قرآن کے مخالف، نصارہ قرآن کے مخالف، مشرکین مکہ قرآن کے مخالف، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے مکہ والے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ، اگر قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فرمایا کہ پھر 10 صورتیں لے کر آؤ جو قرآن جیسی ہوں، فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر اور مکمل بیان کے اندر قرآن جیسی ہوں، 10 صورتیں لے کر آؤ۔ لیکن وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے پھر تیسرا چیلنج کیا، اللہ رب کریم فرماتے ہیں بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی معمولی صورت، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لا کے دکھاؤ۔ تم فصاحت و بلاغت کے بڑے ماہر ہو، قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت لیکن وہ نہ لا سکے۔ پھر اللہ چوتھا چیلنج کرتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کوئی ایک آیت لے کر آؤ قرآن جیسی، مگر وہ نہ لا سکے۔ اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے، کسی نے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کیا، قرآن جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، فصاحت سے بھری ہوئی کتاب ہے، بلاغت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، عزیزان گرامی توجہ کرنا، یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو ماہ رمضان کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بہتر ترین رات قرار دیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور تمام انبیاء کی سرداری اور قیادت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ ولا فخر، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شافعین و اول مشفعین، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکے گا، میں سفارش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی میری سفارش قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ تمام انبیاء میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخرہ، مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اس کتاب کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہتر ترین امت ہے، افضل ترین امت ہے۔ ہم نے اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب ناسخ بن کے آئی ہے۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے احکام بھی ختم ہو گئے، انجیل کے احکام بھی منسوخ ہو گئے، زبور کے احکام بھی منسوخ ہو گئے، صحیفوں کے احکام بھی منسوخ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب نظام اللہ کی کتاب قرآن کریم کا چلے گا اور قیامت تک اللہ کے احکامات قرآن کریم کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے۔ یہ ایسی کتاب، عظیم کتاب، اللہ رب کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں! اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کلمے کے اندر قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ احسن الحدیث ہے، یہ بہتر ترین کتاب ہے، اور اس کو کسی انسان نے نہیں اتارا بلکہ اللہ نزل، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو میں نے نازل کیا۔ اللہ نے اس کو احسن الحدیث قرار دیا، اللہ نے اس کو کتاب بند قرار دیا، عظیم ترین کتاب۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں یہ کتاب مثانیہ، یہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والے گھٹاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ جب ختم کرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر مکمل قرآن والناس تک پڑھنے کے بعد پھر الف لام سے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مثانیہ، یہ قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین، فرمایا کہ اس سے جمڑے اور اس سے دل کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ قرآن کریم کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کتاب کا ثواب بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا میرے بھائیوں، بڑی اہم ترین حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، کیا تم اس بات کو چاہتے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ صبح نماز کے بعد تمہیں 3 اونٹنیاں موٹی تازی عظام بڑی اور خوبصورت قسم کی تمہیں فری میں مل جائیں؟ کیا تم چاہتی ہو اس بات کو؟ کیا پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام کہنے لگے کلنا نحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے کے سارے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہمیں 3 اونٹنیاں حاملہ خلیفات عظام سمان، بڑی موٹی تازہ ہمیں فری میں مل جائیں۔ کون پسند نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم فجر کے وقت آتے ہو اور نماز میں 3 آیات پڑھتے ہو، 3 آیات، فرمایا کہ یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اتنا اس کا اجر و ثواب۔ فرمایا کہ اگر 4 آیات پڑھتے ہو 4 اونٹنیوں سے بہتر، 5 آیات پڑھتے ہو 5 اونٹنیوں سے بہتر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، مگر تلاوت قرآن کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا؟ میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس لیے نازل فرمایا؟ تلاوتن الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تلاوت کے لیے نازل کیا، تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن سنتے ہیں۔ اے ابن مسعود، آپ مجھے قرآن سنائیے، میری خواہش ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ النساء پڑھتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
جب اس مقام پہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امسک امسک یا ابن مسعود، اے ابن مسعود رک جاؤ، اے ابن مسعود رک جاؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عزیزان گرامی، آج قرآن کا اثر ہمارے دلوں کے اوپر نہیں ہوتا، ہم سنتے بھی ہیں مگر اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے، تلاوت کے لیے، سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کریم کے معنی کے اندر غور کیوں نہیں کرتے، مضامین میں غور کیوں نہیں کرتے، کلمات میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اور ایک رابط ہے، سبحان اللہ، ایک نقطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے میرے بھائیوں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے ایک وسیع بڑا ٹائم چاہیے، لیکن جو کہ مختصر یہ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں اجمالاً آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ایک ربط ہے، قرآن کریم کے اندر ایک بڑی فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے، مگر ہدایت کیسے ہے اس کی چیزیں انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ، اے بندو سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے فرمایا کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جادو وہاں اثر نہیں کرتا۔ کچھ دن پہلے میرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ میں نے گھر تبدیل کیا ہے اور رات کے وقت گھر میں آوازیں آتی ہیں، عجیب قسم کی آوازیں، ہم سو نہیں سکتے، آپ مجھے بتائیے ہم کیا کریں۔ میں نے اس کو کہا کہ سورہ بقرہ لگا دو، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، خود بھی کریں، آپ کے بچے بھی کریں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آج اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا کل مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے، فون کر کے بتائیں مجھے کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے سورہ بقرہ پڑھی، خود بھی پڑھی، گھر والوں نے سورہ بقرہ کو پڑھا۔ اگلے دن عصر کے وقت اس کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگا کہ ہم نے رات سورہ بقرہ لگائی ہے، اور کہنے لگا کہ میرے عزیز ساتھیوں یہ بالکل جو ہے یہ سچی بات ہے، سچا واقعہ۔ کیا کہا کہ میں نے رات سورہ بقرہ لگائی ہے، کوئی آوازیں نہیں ہیں، کوئی آوازیں نہیں ہیں، ہم سکون کے ساتھ سوئے ہیں، ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، یہ آپ نے رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو شیطان بھاگ جائے گا، جادو اثر نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت قیام فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھا۔ ہم نے کہا سورہ بقرہ کے بعد ابھی رکوع میں جائیں گے، نہیں، آپ نے سورہ آل عمران کو پڑھا۔ ہم نے سوچا آل عمران کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کو شروع کر دیا اور سورہ نساء کو مکمل کیا، اور پھر رکوع کیا، رکوع بھی اتنا لمبا، پھر کھڑے ہوئے اتنے لمبے کھڑے ہوئے، پھر سجدہ بھی اتنا لمبا سجدہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، کتنا تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کو نفل میں کتنا پڑھا کرتے، حتی تورمت قدما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ گئی۔ عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ گیا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا،
اے عائشہ کیا میں اللہ کا بندہ شکر گزار نہ بن جاؤں، اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ مجھے اللہ کا شکریہ ادا کرنے دیجئے۔ میں یتیم تھا، اللہ میرا سہارا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا، کائنات کا امام بنا دیا، سید الاولین والآخرین بنا دیا، امام الہدا بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، ایسا مجھے اللہ کا بندہ شکور مجھے بننا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ ابراہیم مکمل سورت کا موضوع ہی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے بڑھاپے کے اندر مجھے دو بیٹے دے دیے، ایک کا نام اسحاق ہے، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، اور یہ میرے دونوں بیٹے ان کو تو نے نبی بنا دیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کے وقت تم سونے لگو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب صبح کے وقت تم اٹھو بستر سے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی اذهب عنی وعافانی منہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں، مزید عطا کرتے ہیں۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتے ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں شکر، نبی علیہ السلام شاکر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکر تھے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم شاکر تھے، داؤد علیہ السلام شاکر تھے، حضرت سلیمان اللہ کے شاکر بندے تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاکر بندے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آج میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے بچے نہ دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں رسوا ہوں گے، بلکہ اپنے ابا کی انگلی کو پکڑ کر جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُلبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ حافظ کے والدین کو تاج پہنائے گا، اور وقار کا تاج، عزت کا تاج، تاج الوقار، وقار عزت کا تاج اللہ پہنائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کہے گا آج تو تمہارے لیے درجات ہی درجات ہیں، آج تمہارے لیے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، آج تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتے جاؤ، درجات حاصل کرتے جاؤ، جہاں تم رک جاؤ گے وہ تمہارا آخری مقام ہوگا، وہ آخری تمہاری جو ہے وہ منزلت ہوگی آخری۔ فرمایا کہ اقرأوا القرآن انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن پڑھو، یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا، قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اللہ نے اس کو نازل فرما دیا ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے، ایک ایک حرف کے پیچھے بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں۔
ہاں جی، الف لام میم کہو 30 نیکیاں ملیں گی، نیکیاں ہی نیکیاں. یہ نور والی کتاب ہے، یہ غموں کا علاج ہے، یہ دکھوں کا علاج ہے، یہ مشکلات کا علاج ہے، یہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بشارت کا ذریعہ ہے، یہ ڈرانے کا ذریعہ ہے، یہ اصلاح کا ذریعہ ہے. یہ کتاب جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں تمہارے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور دوسری کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا کہ یہ 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول اللہ کو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، لہذا اس پر آپ عمل کریں، اس کو آپ سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ذکر ہے. توجہ کرنا میرے بھائیوں، یہ ذکر ہے. یہ پورا قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. یہ پورا قرآن فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس فرقان کو ہم نے اتارا. یہ پورا قرآن تنزیل ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اس کو ایسا ایسا اتارا گیا. نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں. پھر ایک اور مقام پہ اللہ کہتا ہے یہ القرآن ہے. یہ کیا ہے؟ القرآن ہے. عزیزان گرامی، آج آپ کو القرآن کا ترجمہ بتا دوں. القرآن کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. بار بار اس کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے. یہ القرآن ہے، یہ الکتاب ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب حکیم ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے. پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محکم کتاب ہے، واضح ترین کتاب ہے. پھر فرمایا کہ یہ متشابہ کتاب ہے، اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتے ہیں، یا اس کا معنی یہ کہ کوئی کتاب اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. یہ محکم کتاب ہے، واضح کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب سے اثر لیا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ مرسلات نے، مجھے بوڑھا کر دیا عما یتساءلون نے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے اذا الشمس کورت نے. یعنی وہ صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، عذابوں کا ذکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے بھائیوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اثر لیں. قرآن کی تاثیر ہمارے معاشرے میں، ہمارے دلوں پر، ہمارے گھروں میں قرآن کی تاثیر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بندے نا قابل رشک ہیں. 2 بندے قابل رشک ہیں. ایک بندہ وہ جس کو اللہ نے، جس کے بیٹے کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، حافظ قرآن، قرآن کا قاری. یہ قابل رشک ہے. آپ خواہش کریں اے اللہ میری اولاد بھی اسی طرح قرآن کی حافظ بن جائے، میری اولاد بھی اسی طرح قرآن کی قاری بن جائے. فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے رات میں بھی اور دن میں بھی خرچ کرتا ہے. آپ یہ خواہش کریں، آپ یہ رشک کریں اے اللہ مجھے بھی مال عطا فرما تاکہ میں تیرے راستے کے اندر خرچ کروں. میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہو گیا. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات اللہ کہتا ہے میں نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن ذکر ہے. دوسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ وانا لہ لحافظون. قرآن کے ہم محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. آج اگر جو ہے وہ کافر، یہودی، عیسائی اور دنیا کے مختلف ممالک قرآن کریم کے بے حرمتی کرتے ہیں تو وہ ان کا نام نشان اللہ مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو کامیاب نہیں کرے گا. اللہ خود کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تم اس کی حفاظت کرو یا نہ کرو، میں اس کی حفاظت کروں گا. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی.
جب تک قرآن ہے. جب قرآن کے قاری ختم ہو جائیں گے، علماء چلے جائیں گے، پھر فرمایا کہ قیامت آ جائے گی. میرے بھائیوں یہ تو ضمانت ہے، یہ تو گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یہ مرکز الحمدللہ ہمارے بھائیوں کا، ساتھیوں کا یہ خلوص کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ جب میں یہاں آتا تھا، جب یہ مرکز بالکل تھا ہی نہیں ہے، یہ پیچھے سے ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں سے یہ کام شروع کیا. دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ 18-19 سال کے اندر ہمارے ان بھائیوں نے اس مرکز کو کہاں پہنچا دیا، اور پورے کراچی کے اندر مسجدوں کی یہ جال بھی بچھا دی ہے. اتنا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے